السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز کا نہ ہونا۔ کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی ایسی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر انڈر گارمنٹس کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے، کہ ہم نہ دین کو سمجھتے ہیں اور نہ ہم علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوں گے کہ نماز کے مسائل کیا ہے۔ اب نماز کے مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل درپیش آتے ہیں کہ انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کو ایک اصول بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس اصول کو یاد رکھ لیں، کبھی بھی آپ کو نماز کے متعلق کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے جو شرائط ہے، اگر ان میں سے ایک شرط بھی پائی نہیں جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے جو شرائط ہے وہ 7 ہے، ان میں سے ایک ہے سطر کا چھپانا۔ تو مرد اور عورت کے سطر کا کتنا چھپانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کتنا حصہ نظر آئے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یہ مسئلہ معلوم پڑ جائے گا تو آپ کو کسی بھی طرح کی کنفیوژن کبھی بھی نماز کے تعلق سے نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں، نماز کے اندر جو 7 شرائط ہیں ان میں سے ایک ہے سطر کا چھپانا۔ اب مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے؟ تو مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ مرد کا سطر ہے۔ اب وہ نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز میں، اس سطر کو چھپانا ضروری ہے، اور نماز کی حالت میں تو اسے چھپانا واجب ہے۔ اگر ذرا سا بھی سطر آپ کا نماز میں کھل گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اتنے سطر کو چھپانا نماز میں مرد کے لیے واجب ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ اس کی یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ اور دونوں پیر کے پنجے، ان تینوں کو چھوڑ کر اس کی پوری باڈی جو ہے وہ سطر میں داخل ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح چھپا رہے ہیں۔ مرد حضرات چاہے کرتے سے چھپائیں، چاہے جبے سے چھپائیں، یا ازار سے یا پینٹ سے، جس کپڑے سے بھی اس کو چھپائیں، بس ان کا سطر چھپا ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ سطر کا حصہ ان کا چھپا ہوا ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عورت کے لیے اس کی جو پوری باڈی چھپانا ہے وہ کرتی کے ذریعے چھپائے، چاہے عبایا کے ذریعے یا برقعے کے ذریعے یا حجاب کے ذریعے، کوئی بھی کپڑا ہو اس سے ان کی پوری باڈی چھپی ہونا چاہیے، تو نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے انڈر گارمنٹس کا نہ ہونا، اگر کوئی انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ لا علمی اور دین سے ناواقفیت اور علم کی کمی کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اگر انڈر گارمنٹس نہ پہنا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا کوئی پہنا ہے تو اس کی نماز ہوگی۔ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا تو انسان کی سہولیت سے اور انسان کی سیفٹی سے، بعض لوگ پہنتے ہیں اور بعض لوگ نہیں پہنتے، یہ تو انسان کی سہولیت اور ان کی سیفٹی کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ ایسا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی انڈر گارمنٹس اگر نہیں پہنتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے، آپ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نماز کے متعلق کسی بھی مسائل میں پیچیدگی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے مسائل آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔